یہ اور میرا آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیت کا مسلم موعود کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ 1901 میں کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے زمانے سے آپ کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی وحی کے متعلق بتایا گیا تھا، اور آپ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ ہاں جو وضاحت بعد میں ہوئی ہے وہ اصل میں عقیدہ نہیں، مطلب وہ بس مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی دلیل ان کی صداقت پہ کیا ہے، اور میں نے ساتھ واضح کیا کہ میں یہاں پہ ان کا جو اصل دعویٰ ہے، اصل جو دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ ہے، تو اس کے اوپر میں نے مانگا۔ اب یہ ایک بڑا خاص دعویٰ ہے، تو اس کے اوپر اسپیسیفکلی تو رضی نے مجھے کوئی دلیل نہیں دی ہے، اور آپ نے سنا ہے تو جو رضی نے وہ معیارات دیے وہ سارے کے سارے یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتے۔ آیات ہیں، ومن خواب من افترا، آپ کو پتہ ہے بہت ساری آیات ہیں۔ یہ میرے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس پہ ہم کسی دن بات کر یعنی کہ سکتے ہیں۔ آپ اگر میں نے آپ کی بات کو صحیح سمجھا ہے، جیسے آپ نے لو تقول علینا والی آیت کی طرف اشارہ بھی کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے آرگومنٹ بہت فریکوینٹلی کوٹ کیا جاتا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا غلام قادیانی جو تھے اگر وہ سچے نہ ہوتے تو وہ اتنی لمبی زندگی نہ پاتے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں بات کی، میں نے کہا کہ اس آیت میں اور جو تمام آیتیں میں نے پیش کی ہیں، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اس میں جو تفسیر میں جو بات کی گئی ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 23 سالوں سے ایک نبی، ایک بندہ جو دعویٰ کرے استمرار، وہ مستمر فی الافتراء، کہ جو استمرار کر رہا ہو کذب پہ 23 سالوں سے، تقول میں کثرت کا فعل ہے، وہ اپنے وحی الہام کا ذکر کرے، اللہ جواب میں ان کی تائید کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی پوری جماعت کی تائید کر رہا ہے، دن رات تائید کر رہا ہے۔ یہ اصل دلیل ہے، نہ کہ صرف لمبی زندگی۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ 23 ایئرز، یہ 23 ہے یا اس سے زیادہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کم نہیں ہو سکتا؟ 23 سالوں سے کم۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا نبی اور رسول ہو اور وہ اپنی نبوت کے 23 ایئرز پورے کرنے سے پہلے قتل ہو جائے، کیا وہ نبوت کا نہیں ذکر ہو رہا یہاں پہ، یہاں وحی الہام کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں، اگر تو مرزا غلام قادیانی نبی اور رسول ہیں تو ہم پھر ان کا معاملہ نبی اور رسولوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے، جیسے ابھی آپ نے کوشش کی، آپ نبیوں والی آیات لے کے آ رہے ہیں، اور اگر وہ نبی اور رسول نہیں ہیں ہم ان کو کسی اور سے کمپیئر کریں گے، اور ابھی آپ نے آیات تو انبیاء اور رسولوں والی کوٹ کی ہیں، تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نبی اور رسول اپنا مشن شروع کرے 23 ایئر پورے نہ کرے، قتل ہو جائے، فوت ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ جھوٹا ہوگا۔ نبوت کا نہیں مشن میں نے دعویٰ یہاں کیا، میں نے کہا جب وحی شروع ہوتی ہے اس کے بعد 23 سال۔ نہیں تو اچھا چلیے، مجھے اصل میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ میں رہے ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی دعویٰ کرے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، ابھی اگر انہیں نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہوتا وہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اور میرا آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیت کا مسلم موعود کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ 1901 میں کیا ہے۔ نہیں، یہ دعویٰ نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی حقیقت النبوہ کی کتاب آپ پڑھیں، آپ رضی اللہ میں نے عنہ پڑھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے زمانے سے آپ کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی وحی کے متعلق بتایا گیا تھا، اور آپ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ ہاں جو وضاحت بعد میں ہوئی ہے وہ اصل میں عقیدہ نہیں، مطلب وہ بس ایکسپلینیشن تھی، اس زمانے میں نبی کی تعریف کیا تھی، اس پہ ابھی ہم بات نہیں کریں۔ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جب نبی کہے کہ میں نبی ہوں پھر ہی یہ شروع ہوتا ہے، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا نئی عقیدہ۔ میں جو باتیں کہتا ہوں میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی جو بھی بات ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ان کی باتیں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ اس آیت پہ یہ موقف ہم نے گھنٹے کا کہا تھا، ہماری جی بات ختم ہے، ہماری اس پہ بات کوئی مکمل ہو ڈبیٹ چکی ہے، نہیں میں میں صرف کر۔ جی ہماری کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، میں صرف آپ سے آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا مطالعہ یہ ہے کہ مسلم موعود کا عقیدہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی پیدا کی ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ عقیدے میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ ہاں جہاں جو آپ نے معیار مقرر کیے، 3 باتیں آپ نے کی ہیں۔ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اس نبی کا ہلاک ہو جانا، لیکن اس پہ آپ بات واضح نہیں کر رہے کہ اگر کوئی نبی 23 سال دعوت دیے بغیر ہلاک ہو جائے
تو کیا وہ سچا نبی تو پھر نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے اس کے مطابق آپ کے اصول کے میں نے آپ مطابق؟ کو کہا ہے کہ نبوت کے دعوے کے بارے بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. چلے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں نا. اگر کوئی حضرت نبی جو مسلم ہے واضح لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ کے زمانے میں بھی نبی تھے. دیکھیں میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، اگر ابھی ہماری بات ہی ہو رہی نا، ٹھیک ہے تو میں بات ختم کریے. گیسٹ بھی وہ جی میں جا کل رہا بھی ہوں، 5 میں منٹ بس پہ جا گئے رہا ہوں، تھے انہوں نے کہ آج بھی. میں بس جا رہا ہوں. ٹھیک جی ہے جی میں آپ جا رہا ہوں بات بس. ختم کریں. ہاں صرف میں یہ بات آپ سے مکمل تھوڑی سمجھ لوں تاکہ مجھے بات میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی بات کو غلط طور پہ کوٹ کروں. پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. آپ جب مجھے بلائیں گے میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا. مسلم موعود کا عقیدہ یہ تھا، یعنی بشر الدین محمود جو تھے جو آپ کے دوسرے خلیفہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے 1901 میں اپنے عقیدے میں تبدیلی پیدا کی ہے. نمبر 1. اچھا نمبر 2، اب جو ہم بات اصل ہم کر رہے تھے وہ دیکھیں، آپ نے مرزا صاحب کی صداقت کے لیے 3 باتیں آپ نے رضی بات پیش کی ہیں. ایک آپ نے پیش کی ہے نبی کا ہلاک ہو جانا، ایک آپ نے پیش کی ہے نبی کا فلاح نہ پانا، ایک آپ نے پیش کیا اس جماعت کا پھلنا اور پھولنا. ظاہر پھلنے پھولنے سے مراد یہ نا کہ وہ جماعت کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے مرکز بڑھ رہے ہیں، ان کی باتگاہیں بڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں یہ تینوں کی تینوں باتیں بالکل معیار کیوں نہیں بن سکتی کہ ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو جب مانگیں گے حوالہ پیش کر دوں گا. انبیاء کو قتل ٹھیک بھی ہے کیا گیا ہے. ایک میں نے بات اس کا اختلاف کیا یہاں سر، پہ. میں نے کوئی کہا ہے بات نہیں، انبیاء قتل نہیں ہوتے. سر مجھے بات تو مکمل کرنے دینا، آپ نے تو بات کی ہے نا پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے فلاح پائی ہے کہ نہیں پائی اللہ کے ہاں، وہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. تیسری مجھے بات یہ ہے پتہ کہ ہے مجھے ٹھیک ہو گیا، پتہ ہے. چلے ٹھیک ہے ہمارا مجھے مجھے نہیں پتا، پتہ ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا کسی اللہ کیا معاملہ کرے. اچھا مجھے تیسری بات یہ بالکل ہے، پتہ ہے. میں ٹھیک ہو کھلے گیا کے خدا کی بھائی، ٹھیک قسم کھاتا ہوں مجھے پتہ ہے. بھائی ٹھیک ہو گیا نا. اچھا تیسری بات آپ نے کہا جماعت کی تعداد کا بڑھنا، یہ بھی دلیل نہیں ہے. جہوواز میں نے وٹنسز میں تعداد کا ذکر ہی نہیں کیا. یار جماعت کا پھلنا پھیلنا آپ نے کہا کہ نہیں میں کہا؟ نے تعداد کا نہیں ذکر کیا. جو آپ نے ہووز کہا وٹنس جماعت کا، ہے، آپ دیکھیں جو ہووز وٹنس کا کیا دعویٰ آپ کو پتہ ہے؟ یار میری بات تو پوری لو سن لینا. میں تقول علینا کا رضی کیا مطلب ہے؟ رضی مجھے بات بات ختم کریں. یہ بات ختم کر لمبی دوں گا ہو نا. گئی ہے تو میں ہو ختم گیا ہی کر رہا ہوں. ختم. معذرت آپ سے میں کہہ رہا ہوں بات ختم ہو گیا. جو میرے بھائی ہووز میں وٹنس بات پہ اب ختم آپ ہی نے کر رہا ہوں. ان کے نبی کا دفاع کرنا نا، ان کے نبی پہ، تو اس پہ مجھے پھر بھائی بات آپ کریں گے. مجھے بھائی بات اپنی مکمل کر لینے دیں. مجھے نہیں اپنی آپ بات کو مکمل جوزف سمتھ کا دفاع کرنے آئے نا. یار مجھے آپ بات دفاع مکمل کرنے کرنے، آئے. آپ آپ مجھے بات مومنزم پہ بات کریں، جو ہوگا وٹنس پہ آپ بات کریں میرے رضی ساتھ. دیکھو میں یار آپ ان نے کا پوری کیا بات کر دعویٰ ہے؟ لی. وَلَوْ اب تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کا صیغہ کا اب چونکہ مطلب سٹریم ہے. آپ کی ہے، آپ مجھے بات نہیں کرنے تو دے آپ رہے. نے بات کر لی ہے کافی. میں بات اپنی ختم بات تو ہو گئی ہے. مکمل کر لوں جو میں کر رہا ہو ہوں. گئی ہے مکمل. ہو یار گئی ہے مجھے پتہ مکمل. نہیں، مجھے آپ سے 1 منٹ دے، میں اپنی بات مکمل کر کے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک پتہ ہے ہے کہ آپ آپ مجھے کریں یہاں بات. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس آیت میں وحی الہام کا ذکر ہے، نہ کہ بھائی نبوت کا. آپ کے لیے انبیاء قتل ہوئے ہیں. بھائی مجھے یہ بات تو بات مکمل ہی کرنے، نہیں ہو رہی. اور چلے یہ ایک منٹ میں قرآن بات کی تو مکمل آیت ہے کرنے اور دیں. واضح آیت ہے. میں نے صرف یہ دعویٰ کیا کہ جو سچا نبی ہے، اگر وہ یہ طے شدہ یہ اماؤنٹ پالے، وہ سچا نبی ہے. یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں نبیوں کا یار اجماع ہے. بات تو مکمل کر لے دے، مجھے بھی تو بات آپ کو کرنے میں دینا. 1 منٹ دے رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم. اچھا مجھے 2 منٹ مل سکتے ہیں مجھے بات پوری نہیں کرنے 1 کی. منٹ ملے گا. آپ اچھا چلے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے 2 منٹ دے دیں. آپ 3 لے لیں. بہت شکریہ. اچھا دیکھیں بہت شکریہ. ابھی اپنا ٹائم دیکھتا ہوں انشاءاللہ. ٹائم شروع ہو گیا جی میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جانے سے پہلے رضی کو یہ سوال کیا کہ مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی دلیل ان کی صداقت پہ کیا ہے. اور میرے ساتھ واضح کیا کہ میں یہاں پہ ان کا جو اصل دعویٰ ہے، اصل جو دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ ہے، تو اس کے اوپر میں نے مانگا. اب یہ ایک بڑا خاص دعویٰ ہے، تو اس کے اوپر اسپیسیفکلی تو رضی نے مجھے کوئی دلیل نہیں دی ہے، اور آپ نے سنا ہے. انہوں نے ایک جنرل بات یہ کی نبیوں کے بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ جو سچے نبیوں کے حوالے سے قرآن میں ان کو ملتا ہے کہ سچا نبی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، فلاح پاتا ہے، اور اس کی جو دعوت اور اس کی جو جماعت ہے وہ پھلتی اور پھولتی ہے. یہ ان کے 3 باتیں کی. تو میں نے کہا کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اللہ کے سچے نبی قتل کر دیے گئے، تو وہ ہلاک والی بات بھی اپلائی نہیں ہوتی ہمارے پاس. اور جہاں تک بات ہے کیا مرزا صاحب نے فلاح پائی یا نہ پائی، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. ہاں جو بات ویریفائیبل ہے، تیسری بات کہ جماعت کا پھلنا اور پھولنا، میں نے مثال یہ پیش کی ہے کہ جہوواز وٹنسز باطل پہ ہیں، بالکل جھوٹے ہیں، کفر پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بتدریج بہت زیادہ پھل بھی رہے ہیں، پھول بھی رہے ہیں. ان کے جو کنگڈم ہالز ہیں ان کی تعداد آئے دن بڑھتی ہے، ان کی جماعت کی تعداد بڑھتی ہے. تو جو رضی نے وہ معیارات دیے وہ سارے کے سارے یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا رضی نے آخر پہ ایک بات کی تھی، ابھی جب یہ جو ہے نا مجھے سوچنے آپ نے ایک بات کی ہے، میرے ذہن سے نکل رہی ہے وہ بات. ابھی جو آخری آپ نے بات، میرا بھی ٹائم ہے، مجھے میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کی طرف.
کیا آپ نے بات کی تھی اینی ہاؤ اللہ نے جو چاہا وہ مجھے یاد رہا, جو اللہ کی نئی ول تھی وہ مجھے نہیں یاد رہا. تو بہرحال یہ میں نے جو سوال پوچھا اس پہ جو آپ نے بات کی اس میں اپنا موقف دے دیا. ونس اگین بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں وہ بھلے احمدیت سے منسلک ہو, بھلے ان کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور آمین جن کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے اوپر استقامت کے ساتھ خیر کے اوپر موت نصیب فرمائے. بہت آمین شکریہ. آمین. اور میں اس پہ آخری بات کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سچے نبی قتل نہیں ہوئے, یہ مس کوٹ آپ نے کی, تو یہ وضاحت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے موقف کا پتہ ہو. دوسری بات یہ جو آپ نے جہوواز وٹنس کی بات کی وہ اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی. ایتھیزم بھی پھیل رہی ہے, فیمنزم بھی پھیل رہی ہے. قرآن میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کا آپ نے پہلے جو آیت کا ٹکڑا اس کو آپ نے دیکھا نہیں, اور یہ اکثر ہماری جو ہم بات آپ سے کرتے ہیں جو آیت ہوتی ہے اس پہ آپ آتے نہیں, اس میں یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف وحی الہام تقوّلہ کے ساتھ یعنی کنسسٹنٹلی وہ شائع کرو, وَهُوَ مُسْتَمِرٌ فِي الْإِفْتِرَاءِ, یہ بات ہو رہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ الہام جب شروع ہوا تھا یہ آیت شروع ہوگی تھی. اس وجہ سے یہ ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو سچا مانتا ہوں, اور آپ نہیں جانتے کہ وہ فلاح پائے ہیں یا نہیں, میں جانتا ہوں, یہ بھی میں وضاحت کر دوں. لیکن جزاک اللہ پائے ہیں